بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج تاریخ ہے 29 مئی سن 2022 بروز اتوار۔ کویت اردو نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد عمر۔ آج کی اس ویڈیو میں کویت سے آج کی تازہ ترین نیوز اپڈیٹ شامل کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گھریلو ملازمین کے حوالے سے خبر شامل کرتے ہیں کہ آرٹیکل نمبر 20 ویزا کے تحت ورکر کو کویت سے باہر 6 ماہ سے زیادہ رہنے کی اجازت نہیں ہے۔ کویت کی ریزیڈنسی افیئرز نے کہا ہے کہ آرٹیکل نمبر 20 کے ریزیڈنسی ہولڈرز یعنی گھریلو کارکن کو 6 ماہ سے زیادہ کویت سے باہر رہنے کی اجازت نہیں ہے۔ ضابطے کے مطابق اگر 6 ماہ سے زیادہ باہر رہتے ہیں تو ان کی رہائش گاہیں ختم کر دی جائیں گی۔ حسابی مدت میں 1 دسمبر 2021 سے پہلے اور اس سے پہلے کی کوئی بھی تاریخ شامل ہوتی ہے جو کہ 31 مئی 2022 کو ختم ہو جائے گی۔ تاہم اس کے لیے یاد رہے کہ ویلڈ رہائش موجود ہونی چاہیے۔ محکمے نے واضح کیا ہے کہ اسپانسر 31 مئی 2022 سے پہلے توسیع کی درخواست کرنے کے لیے اپنے گورنریٹس میں منسٹری آف انٹیریئر ریزیڈنسی افیئر مراکز سے رجوع کر سکتے ہیں۔ محکمے نے عوام کی مدد کے لیے ایک یاد دہانی جاری کر دی ہے کہ انہیں جلد از جلد یہ کام ضرور کر دینا چاہیے۔ خبر کی جانب بڑھتے ہیں کہ کویت کے سرکاری شعبوں میں غیر ملکی باشندوں کے لیے کوئی ورک پرمٹ جاری نہیں کیا جائے گا۔ کویت میں اساتذہ، ڈاکٹروں اور سروس ملازمتوں کے عہدوں کو چھوڑ کر تمام سرکاری ملازمتوں کی کویتائزیشن مکمل ہونے سے 2 ماہ قبل باخبر ذرائع نے انکشاف کیا ہے کہ سرکاری اداروں کو نئے ورک پرمٹ جاری کرنے سے روک دیا گیا ہے۔ روزنامہ السیاسیہ کی رپورٹ کے مطابق اس اتوار تک ملازمتوں کی تعداد کویت کے عمل میں ریاست کی ہدایات پر عمل درآمد اور نجی شعبے میں قابل استعمال ملازمتوں کو کم کرنے کے مقصد سے یہ فیصلہ جاری کیا گیا ہے۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ معطلی کا فیصلہ پہلے نائب وزیر اعظم اور وزیر داخلہ شیخ احمد النواف کی پبلک اتھارٹی فار مین پاور کے رہنماؤں کے ساتھ ہونے والی میٹنگ کے اگلے دن جاری کیا گیا۔ کچھ نجی اداروں اور یہاں تک کہ سرکاری اداروں میں غیر ضروری افرادی قوت کو بھی کم کرنے کا کہا گیا ہے۔ انہوں نے اندیا دیا ہے کہ سرکاری ملازمتوں کی کویتائزیشن کے بارے میں وزراء کونسل کی ہدایات کے مطابق جاری کردہ سول سروس کونسل کا فیصلہ اگلے اگست میں مکمل کر لیا جائے گا۔ ذرائع نے وضاحت کی ہے کہ اس فیصلے سے سرکاری ملازمتوں کے لیے کویتائزیشن کا عمل مکمل ہو جائے گا۔ اساتذہ، ڈاکٹروں، سروس ملازمتوں کے علاوہ سول سروس کونسل کے فیصلے میں بیان کردہ اسی تناسب سے کہ کویتائزیشن کا عمل مکمل کیا جائے گا۔ خبر کی جانب بڑھتے ہیں کہ کویت کے پٹرول پمپوں پر لمبی قطاریں، پٹرول بھروانے والے عملے کی شدید کمی۔ کویت میں معروف فیول اسٹیشن اولا فیول مارکیٹنگ کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے چیئرمین عبدالحسن السلطان نے کہا ہے کہ کمپنی کے گیس اسٹیشنوں پر بھیڑ کی وجہ سے نئے کارکنوں کو بھرتی کرنے کی اجازت دینے میں ناکامی ہے اور اس کے نتیجے میں کمپنی اسٹیشنوں پر کام کرنے والی متعدد پمپوں پر 50% کی سطح پر کام کرنے پر مجبور ہے۔ السلطان نے بتایا ہے کہ ورکرز کی تعداد 850 سے کم ہو کر 350 ہو گئی ہے، جس نے کمپنی کو آپریٹنگ پمپوں کی تعداد کو کم کرنے پر مجبور کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کورونا بحران کے بعد سے پبلک اتھارٹی پر افرادی قوت نے ہمیں بیرون ملک سے ورکر لانے کی اجازت نہیں دی اور کویت میں لیبر مارکیٹ میں دستیاب کارکنوں کی خدمات حاصل کرنے کی درخواست کی جو اس پیشے میں کام کرنے کے لیے اہل یا تربیت یافتہ نہیں ہے۔ السلطان نے وضاحت کی ہے کہ کمپنی ایک ہفتے کے اندر حل تلاش کرنے والی ہے، چاہے وہ کارکنوں کی بھرتی کے حوالے سے پبلک اتھارٹی پر افرادی قوت کے ساتھ کسی حد تک پہنچ کر ہو یا سیلف سروس یعنی خود پٹرول ڈالنے کو عام کر کے متبادل حل کریں، کیونکہ ہر شخص کو اپنی کار میں خود پٹرول بھرنا پڑتا ہے۔ تاہم انہوں نے یہ بات واضح کی ہے کہ تربیت یافتہ کارکنوں کی کمی اور کارکنوں کو بھرتی کرنے کے لیے پبلک اتھارٹی پر افرادی قوت کے طریقہ کار اور ان کے زیادہ اخراجات گیس اسٹیشنوں کے بحران کے سب سے نمایاں عوامل میں سے ایک ہیں۔